اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آج کا یہ بیان آپ کے دل کو ہلا دے، آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے اور آپ کو اللہ کی طرف واپس لے آئے تو یہ بیان کامیاب ہے۔ مگر ایک گزارش ہے، اگر یہ باتیں دل کو لگیں تو لائک ضرور کیجیے، کسی ایک شخص تک بھی پہنچا دیں، شیئر کر دیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور ایسے دل ہلا دینے والے بیانات کے لیے چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین، آج کا یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے اور آہستہ آہستہ اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، قرآن مجید صرف ہمیں یہ حکم نہیں دیتا بلکہ ہمارے دل کو جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سوچئے ذرا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز قائم کرو عادت کے طور پر یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ فرمایا میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ نماز چھوڑنا صرف ایک عبادت کا چھوٹ جانا نہیں، بلکہ یہ اللہ کو آہستہ آہستہ بھول جانا ہے۔ جب نماز چھوٹتی ہے تو دل سے اللہ کی یاد نکلنے لگتی ہے، زبان سے ذکر کم ہو جاتا ہے، آنکھوں کو گناہ آسان لگنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج انسان کہتا ہے سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، وجہ نماز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ نہیں فرمایا، زکوٰۃ نہیں فرمایا، حج نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نماز، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے۔ افسوسناک حقیقت، آج ہم عجیب دور میں جی رہے ہیں۔ موبائل کی بیٹری کم ہو جائے تو پریشان، نوکری کا وقت ہو جائے تو فوراً تیار، لیکن اذان ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی وقت ہے۔ سوچئے ناظرین، جس رب نے ہمیں بنایا اس سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کوئی بوجھ نہیں، نماز سزا نہیں، نماز تو دل کا سکون ہے، روح کی غذا ہے، رب سے ملاقات ہے۔ نماز وہ وقت ہے جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے ہوں، اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جس دن قبر میں سوال ہوگا اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا کمایا، کتنے فالوورز تھے، بلکہ پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست تو باقی سب درست، اور اگر نماز برباد تو باقی سب برباد۔ اگر آج کوئی سن رہا ہے اور دل کہہ رہا ہے میں کمزور ہوں، تو یاد رکھیے اللہ کمزور بندے کو نہیں چھوڑتا، وہ بس ایک قدم چاہتا ہے۔ آج ایک نماز سے شروع کریں، اللہ راستے کھول دے گا۔ اللہ کو بھولنے کی نشانیاں۔ ناظرین کرام، اللہ کو بھولنا یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ نہیں، اکثر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کو بھولنا دل کا مرض ہوتا ہے، زبان کا نہیں۔ پہلی نشانی نماز کا چھوٹ جانا۔ جب دل میں اللہ زندہ ہوتا ہے تو نماز خود بخود آ جاتی ہے
اور جب اللہ دل سے نکلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے نماز بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اذان ہو تو دل کہتا ہے ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے۔ نماز ٹلتی ہے، پھر چھوٹتی ہے، پھر عادت بن جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے بھول رہا ہے۔ دوسری نشانی گناہ پر ندامت ختم ہو جانا۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، فرق یہ ہے مومن گناہ کے بعد رو لیتا ہے، غافل گناہ کے بعد ہنس لیتا ہے۔ جب آنکھ سے آنسو خشک ہو جائیں، جب دل کہے کیا یہی فرق پڑتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ دل سے نکل رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک مقام ہے، کیونکہ ندامت ختم تو توبہ بھی ختم۔ تیسری نشانی شکر کا جذبہ مر جانا۔ کھانا، گھر، خاندان، مگر پھر بھی ہر وقت شکایت۔ زبان پر یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اور کبھی نہیں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چوتھی نشانی حرام کو معمول سمجھ لینا۔ یہ سب سے خطرناک علامت ہے۔ جب انسان کہے آج کل تو سب ایسا کرتے ہیں، حرام کمائی، حرام نظر، حرام تعلق، سب معمول لگنے لگے، تو سمجھ لیں دل پر مہر لگ رہی ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کی عظمت زندہ ہو وہ حرام سے کانپتا ہے۔ پانچویں نشانی دنیا کے لیے وقت، اللہ کے لیے نہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس وقت ہے گھنٹوں موبائل کے لیے، ڈراموں کے لیے، گپ شپ کے لیے، لیکن نماز کے لیے نہیں، قرآن کے لیے نہیں، دعا کے لیے نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل آہستہ آہستہ اللہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کو بھولنے والا انسان بظاہر زندہ ہوتا ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہنسی میں سکون نہیں، نیند میں چین نہیں، رشتوں میں مٹھاس نہیں، کیونکہ جس دل میں اللہ نہ ہو وہ دل قبر سے پہلے ہی قبر بن جاتا ہے۔ اگر آج یہ باتیں کسی کے دل کو لگ رہی ہیں تو خوش ہو جائیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ابھی دل کو چھوڑا نہیں۔ آج ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ، اللہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ دنیا میں سزا، جو اللہ کو بھولتا ہے اس کا دل بے سکون، گھر میں لڑائیاں، رزق میں تنگی، اولاد نافرمان، آنکھوں میں نیند، دل میں چین نہیں۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی خاموش گرفت ہے۔ قبر کا ہولناک منظر ذرا تصور کریں، وہ دن جب نہ موبائل ہوگا، نہ دوست، نہ خاندان، صرف اندھیری قبر، تنہا انسان، سوال کرنے والے فرشتے۔ اگر نماز ہوگی تو نور بن کر آئے گی، اور اگر نماز نہیں تو قبر چیخ چیخ کر کہے گی تو مجھے بھول کر آیا ہے۔ آج انسان ہنس رہا ہے اللہ کو بھول کر، کل قبر میں روئے گا اللہ کو یاد کر کے۔ آج کہتا ہے ابھی وقت ہے، کل کہے گا کاش ایک سجدہ اور مل جاتا۔ امید کا دروازہ۔ ناظرین کرام، اگر یہ باتیں دل کو لگ رہی ہیں تو سمجھ لیں اللہ خود بلا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، مایوس نہ ہو، آج توبہ کر لو، آج نماز شروع کر لو، اللہ ماضی معاف کر دیتا ہے۔ اگر آج کا بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو لائک کر کے گواہی دیں، شیئر کر کے کسی اور کو بچا لیں، کمنٹس میں لکھیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، اور محبت دین اسلام آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی نصیحت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یا اللہ اگر ہم تجھے بھول گئے ہوں تو یہ ہماری بدبختی ہے، ہمیں اپنا بھولا ہوا بندہ نہ بنا، ہمیں اپنی یاد میں جینے والا بنا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، گناہوں میں پھنس جاتے ہیں،
نماز میں سستی کر جاتے ہیں، مگر تو تو رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نماز سے جوڑ دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سجدے کو ہماری پہچان بنا دے اور اذان کو ہمارے دل کی آواز بنا دے۔ یا اللہ جنہوں نے آج تک نماز چھوڑ رکھی ہے، ان کے دلوں میں آج سے شوق ڈال دے، اور جو پڑھتے ہیں انہیں سستی سے بچا لے۔ اللہ جب قبر میں اتارے جائیں تو ہماری قبروں کو اندھیرا نہ بنانا، انہیں نور سے بھر دینا، فرشتوں کے سوال آسان کر دینا اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما اور اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے اپنا بنا لے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور آخری سانس کلمے کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ماں باپ، اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ یا اللہ جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دے، ان کی چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر رحم فرما اور ہمیں اپنی رضا کا راستہ دکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔